الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا، یعنی اسی دہشت ناک جگہ اور ہولناک حالات میں رعب اور محاصرے کے ذریعے مسلمانوں کے صبر و اخلاص کو آزمایا گیا، اور اس جنگ میں ناداری داخلی دشمنوں یعنی یہود مدینہ کا خطرہ، خارجی دشمنوں کی الغار، اس کے علاوہ وہ اپنی بے سر و سامانی وغیرہ سب مسائل جمع ہو گئے تھے، اور یہ ایسی چیزیں تھیں جن سے بہادر کے دل چھوٹ جاتے ہیں، مگر سچے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسی آفات میں بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ثابت قدم رہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہنے لگے، خندق کی کھدائی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر ضرب لگا کر اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور اس کے بعد یہ بشارت دی کہ فارس، روم، یمن اور حبشہ کے ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ جب کافروں نے حملہ کیا تو ان کے لشکر دیکھ کر معتب بن قشیر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں فارس اور روم کی فتح کا وعدہ دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی یہ مجال بھی نہیں کہ اپنے ڈیرے سے باہر نکل سکے، تو یہ وعدہ نرا دھوکہ ہے معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ منافقوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کیں۔ ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، تو وہ کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لاتے۔ اور پھر وہی ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فارس، روم، یمن اور حبشہ کے جن ممالکوں کی حضور علیہ السلام نے بشارتیں دی تھیں، وہ عنقریب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے اور وہاں اسلامی پرچم لہرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں کامیابی و کامرانی دی اور وہاں اسلامی حکومت آئی۔ آپ اسپین اور دیگر جگہ کی ایران و عراق اور یہ ساری جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پھر جو ہے بعد میں مسلمانوں کی حکومت آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ کامیابی و کامرانی نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقوں سے محفوظ فرمائے اور منافقت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ دین اسلام پر اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔